خلفائے راشدین لیکچر نمبر 11 موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کتنا عظیم انسان ہے۔ ایران کے سرکاری دورے میں ایک گرجا گھر فاروق اعظم کو نظر آیا۔ عمر فاروق سرکاری دورہ کر رہے تھے۔ چرچ کے پادری نے کہا آئیں۔ فاروق اعظم اندر گئے۔ چرچ دیکھتے ہوئے نماز عصر کا وقت آ گیا تو فاروق اعظم وہاں نماز پڑھنے لگے۔ دیر کے بعد کہا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھتا۔ پادری نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے چرچ کے باہر پاک جگہ ہے، یہاں نماز پڑھو۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اس لیے نماز تیرے چرچ کے دروازے پر نہیں پڑھتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی اسلامی حکمران کہے اس وجہ سے تیرے چرچ پر قبضہ نہ کر لے کہ یہاں حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھی تھی، اس لیے میں تیرے چرچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر بن عاص گورنر حمص تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہاں کے غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرو۔ جزیہ وصول کیا۔ کیا کچھ دنوں کے بعد حفاظت کریں گے، لیکن جب 3 مہینے کے بعد مسلمانوں کی فوجیں وہاں سے نکلنے لگیں، حضرت عمر فاروق کو حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ ہم نے جزیہ پورے سال کی حفاظت کا وصول کیا ہے اور 3 مہینے کے بعد ہم حمص چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا کہ باقی 9 مہینوں کا جزیہ ان غیر مسلموں کے دروازوں پر جا کر ان کو واپس دے دو۔ عیسائیوں کے دروازوں پر گورنر مصر وہ جزیہ واپس کرنے گئے اور کہا کہ ہم مسلمان باقی 9 مہینے یہاں نہیں رہ سکتے، تو عیسائی دہاڑے مار مار کر روتے تھے اور کہتے تھے عمر تیرے عدل کی وجہ سے زمین قائم ہے، ایسا انصاف تو اگر پادریوں کی حکومت ہوتی تو بھی ہم پر نہ کر سکتے۔ فاروق اعظم رات کو گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر اسلامی فوجوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور ملک شام سے فوجیں آئی ہیں اور یمن جانا چاہتی ہیں۔ فاروق اعظم اسی وقت اٹھے، اپنے وزیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ان فوجوں کے پاس پہنچے۔ ایک آدمی پہرا دے رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا بھائی تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے ہیں، ہم نئے چوکیدار آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چوکیدار کو سلا دیا اور خود اس لشکر پر پہرا دینے لگے۔ صبح کو اس چوکیدار کو پتہ چلا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ فاروق اعظم نے کہا میں خلیفہ بعد میں ہوں، تمہارا غلام پہلے ہوں۔ میرے دوستو، صبح کا وقت ہوا، سالار سے فاروق اعظم نے پوچھا کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ اس نے کہا سالن کی کمی ہے، ترکاری کی کمی ہے، زیتون کا تیل نہیں ہے۔ عمر فاروق نے اسی وقت مدینہ سے سالن منگوایا، گوشت منگوایا، دالیں منگوائیں، پکانا شروع کر دیں۔ جب سالن پک گیا، عمر فاروق سالن تقسیم کرنے کے لیے خود دیگ پر بیٹھ گئے اور چمچہ لے کر برتنوں میں سالن ڈالنے لگے۔ قطاروں میں لوگ بیٹھ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ خلیفہ جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اتنا عظیم خلیفہ ہے کہ خود سالن تقسیم کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ فاروق اعظم اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا بھائی تجھے پتہ نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا اور کہا امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں یہ میرا ہاتھ غزوہ موتا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اس غزوہ میں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکال آئے۔ مولانا شبلی کہتے ہیں عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بزرگ مجھے معاف کر دے، میں تیری بات کا جواب قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ عمر فاروق نے کہا اگر میرے نبی نے پوچھ لیا کہ تیری فوج میں میرا ایک صحابی تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، وہ غسل کیسے کرتا ہوگا، وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، عمر تو نے اس کے لیے کوئی غلام مقرر کیوں نہ کیا؟ عمر کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ اے نوجوان مجھے معاف کر دے، عمر قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، روئے زمین پر ایسا کوئی عمر پیش کرو۔ عمر نے دنیا کی طرز حکومت سکھایا، عمر نے دستور حکومت سکھایا،
کیسر روم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ یہ ایک زہر کی شیشی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا کہ جہاں سے دشمن نے آنا ہو یہ وہاں چھڑک دو، دشمن مر جائے گا۔ یہ خوشبو کی شیشی ہے، جہاں ڈالو گے کئی کئی سال تک خوشبو نہیں جائے گی۔ یہ ایک لونڈی ہے، بڑی خوبصورت، میں ہدیہ کے طور پر عمر کو بھیجتا ہوں۔ وہ غلام آیا، وہ قاصد آیا، مدینہ میں آ کر پوچھتا ہے کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا سردار نہیں ہے، ہمارا سردار نہیں ہوتا بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ پوچھا کہ امیر کہاں؟ بتایا گیا مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع تھی، اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر شروع تھی، فاروق اعظم تعمیر کرا رہے تھے۔ وہ قریب آیا تو کسی سے پوچھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ جو آدمی گارے میں کھڑا ہو کر برتنوں میں گارا ڈال رہا ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین یہ میرے پاس زہر کی شیشی ہے۔ فاروق اعظم نے زہر کی شیشی پکڑی۔ یہ بات ایک عیسائی مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی تاریخ ہسٹری آف اسلام میں لکھی ہے کہ فاروق اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کی شیشی پی چھوڑی اور کہا کہ تو کہتا ہے اس میں اتنی سخت زہر ہے کہ دشمن اس کو سونگے تو مر جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر کی ساری بوتل پی لی۔ فاروق اعظم کو کچھ نہ ہوا، وہ کافر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا، اس نے کہا عمر تو نے اس پر دم کر دیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا او بتوں کے پوجنے والے، تجھے بتوں نے سکھایا ہے کہ زہر مارتی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ فاروق اعظم نے وہ خوشبو کی بوتل پکڑی اور مسجد نبوی کی مٹی میں ڈال دی جس سے وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ بوتل ختم ہو گئی۔ قاصد نے کہا یہ ایک لڑکی ہے، تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مزدوروں سے کہا جو مٹی اٹھا رہے تھے کہ تم میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک کی قسمت جاگ اٹھی، ایک کہنے لگا میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت وہ لونڈی اس کے سپرد کر دی، اس کا نکاح ہو گیا۔ میرے دوستو کتنی عظمت ہے فاروق اعظم کی۔ اس قاصد نے جا کر کہا کیسر روم سے کہ تم عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے عمر کی فوجوں کو دیکھا ہے، رات کو مسلح پہ روتی ہیں، دن کو گھوڑے کی پشت پہ ہوتے ہیں۔ کیسر نے کہا کوئی صورت تو بتاؤ عمر کو ہم شکست دے دیں۔ اس نے کہا صورت یہ ہے کہ نوجوان خود ایرانی لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کر دیا جائے، جہاں سے مسلمانوں کی فوج گزرے، لڑکیاں حسن جمال لے کر کھڑی ہوں، مسلمانوں کی فوج گزرے گی، ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی۔ چنانچہ قادسیہ کے بعد یرموک کی لڑائی میں جب مسلمانوں کی فوجیں ایران میں جانا چاہتی ہیں، کیسر روم اور کسرا ایران کے آرڈر سے 5 میل لمبی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کی قطار لگائے گی۔ فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ لڑکیوں کی قطار لگ گئے۔ عمر فاروق نے فوج کو جمع کر کے کہا اے پیغمبر، مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے۔ عمر فاروق نے یہ فرمان الہی فوجوں کو سنایا۔ جس وقت وہ فوجیں قادسیہ کے علاقے سے گزری، 5 میل تک لمبی لڑکیوں کی قطار موجود تھی۔ 30,000 صحابہ کرام کی فوج ان لڑکیوں کے درمیان سے گزر گئی، ایک آدمی نے بھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا۔ عیسائی مورخ ایڈورڈ گبن کہتا ہے لوگ ایسے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے بھی سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ تو لڑکیوں نے جوش سے کہا خدا کی قسم یہ دنیا کے انسان نہیں، یہ تو آسمانوں کے فرشتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق کے پاس ابو لیلو فروز مجوسی ایرانی کسی کام سے آیا اور حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں، پتھر سے چکی بناتا ہوں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا۔ اس مجوسی نے کہا اے عمر میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا میں اس چکی کا شہرہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ فیروز مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے بارے میں اجازت دے ہم اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو قتل کرنے سے پہلے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، میری مملکت کا اصول ہے۔ حضرت فاروق کی دعائے شہادت چنانچہ چند دنوں کے بعد 27 ذی الحج کو حملہ ہوا اور سیدنا فاروق اعظم کی یہ دعا اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت بھی مجھے محمد کے مدینے میں آئے، یہ دعا ہے۔ چنانچہ نماز فجر میں وہ آدمی کھڑا ہوا اور جب جماعت کھڑی ہو گئی تو فاروق اعظم پر اس نے خنجر کا وار کیا جس خنجر کو 7 دن تک زہر میں بھگویا گیا تھا۔ فاروق اعظم کو خنجر لگا اور فاروق اعظم گر گئے۔ مسلمانوں کی صفیں کتنی مضبوط تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے جماعت کرائی۔ سیدنا عمر فاروق کے گرنے کے بعد اور مسلمانوں کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ قاتل صفوں سے نکل نہ سکا اور اس نے اپنے سینے میں خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ اب کتنے گواہ بن گئے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے۔ مدینہ منورہ گواہ بن گیا، مسجد نبوی گواہ بن گئی، فجر کی نماز گواہ بن گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی گواہ بن گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محراب گواہ بن گیا اور صحابہ کی جماعت گواہ بن گئی۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر گنبد خضرا کے مقیم بنے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بکس MP3 کو سننے والوں، حضرت سیدنا عمر فاروق پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں حضرات کے کارناموں اور سیرت پر موجود ہیں۔ مصر سے عمر فاروق پر محمد حسین ہیکل کی کتاب بڑی ضخیم کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عمر سے بہتر حکمران کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے اپنا درہ زمین پر مار کر کہا اے زمین کیوں حرکت کرتی ہے، کیا میں نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ اس وقت زلزلہ رک گیا، زمین کو خطاب کیا، جانوروں کو خطاب کیا، چرندوں درندوں پرندوں یہاں سے چلے جاؤ۔ جنگل کے درندوں کے نام حضرت عمر کے خط ہیں، دریائے نیل کے نام خط ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا دریا نے مانا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا جانوروں نے مانا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی خلیفہ اللہ کی ہدایت پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، تو کوئی حکمران انصاف قائم کرتا ہے اور عدل کرتا ہے تو جانور اور لاشعوری چیزیں بھی اس کا کہنا مانتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یکم محرم سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے اور 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے اور 10 محرم کے ساتھ بڑے بڑے اہم واقعات منسلک ہیں۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، 10 محرم کو حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، 10 محرم کو حضرت عیسیٰ کو جیل سے رہائی ملی، 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے رہا ہوئے، 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی، 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پر بیٹھے، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ شہادت حسین پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو ہوگی آنے والے لیکچروں میں، تو ہم اس لیکچر کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی کو شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس لیکچر کو ہم یہیں ختم کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔